بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پر کہ حضرت ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جملہ کہوں، یہ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہیں، کلمہ ابو طالب کو ڈھونڈتا ہے۔ جب ابو طالب حمایت کریں گے تو اعلان توحید ہوگا۔ میں نے پوچھا ایسے ہی ایک بھائی سے کہ توحید کا سب سے پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں ہوا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے وہاں بت تھے۔ میں نے کہا پھر کہاں ہوا؟ کہنے لگے ابو طالب کے گھر۔ پھر کہہ رہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ لے دے کر ایک حدیث محترم معظم کتاب صحیح بخاری میں ہے کہ سرکار نے حضرت ابو طالب کی رحلت سے کچھ پہلے فرمایا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا۔ پھر کہا پڑھ لیجئے، نہیں پڑھا۔ پھر کئی مرتبہ کہتے رہے، آخر وہ نہیں پڑھا اور رحلت فرما گئے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے۔ میرے ایک دوست مفتی صاحب، ہمارا بہت تعلق ہے، میرے عزیز ہیں، مختلف رسانوں پر ان سے ملاقاتیں رہتی ہیں، مختلف فورموں پہ ملاقاتیں رہتی ہیں، غور فرمائیں گے۔ میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب، کہنے لگے جی آپ کا یہ عقیدہ کہ حضرت ابو طالب نہ صرف مومن تھے بلکہ مومنین کی لسٹ میں اس درجے پر فائز تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مومنین کے مولا کے باپ تھے تو یہ عقیدہ سالم عقیدہ ہے آپ کا، آپ صحیح کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان کا کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دقت فرما رہے ہیں، مگر ہم کیا کریں کہ صحیح بخاری کی ایک بہت معتبر کتاب کی بہت معتبر حدیث ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت نے کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا مفتی صاحب، ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے جو آپ کے ہاں بھی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث، توجہ ہے، اگر کوئی حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہو تو میرے معصوم امام نے ارشاد فرمایا فَضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اسے دیوار پر مار دو، ہمارا کلام کبھی قرآن سے نہیں ٹکرائے گا۔ وہ ہماری حدیث ہی نہیں ہے۔ جو حدیث قرآن سے ٹکرائے، صحیح قرآن کا حکم ہے، اس سے حدیث لڑ رہی ہے۔ تو قرآن کو مانو، حدیث کو نہ مانو۔ میں نے کہا آپ کے ہاں یہ قاعدہ ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہاں بھی قاعدہ ہے، قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے گی ہم اسے نہیں مانیں گے، چاہے اس کی سند ٹھیک ہو، چاہے اس کا متن ٹھیک ہو، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا اگر یہ حدیث مان لے کہ ٹھیک بھی ہے جو آپ فرما رہے ہیں صحیح بخاری میں ہے، تو میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں، ذرا دیکھیے یہ قرآن کی آیت کا مقابلہ کر رہی ہے یا نہیں۔ کہنے لگے سنائیے مجھے قرآن کی آیت سنائیے۔ میں نے آیت سنائی، سورہ مبارکہ انفال کی 74ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی اور میرے نبی کی مدد کی وہی واقعی مومن ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے والذین آووا، جنہوں نے میرے نبی کو پناہ دی۔ لاؤ ڈھونڈ کے کس نے پناہ دی؟ بتاؤ جگر پہ ہاتھ رکھ کے کون اپنے بیٹے علی کو بستر پہ سلاتا تھا تاکہ مصطفیٰ بچ جائے؟ کبھی عقیل کو سلاتے تھے، کبھی طالب کو سلاتے تھے، کسی طرح میرا بچہ بچ جائے، میرا مصطفیٰ بچ جائے، میرے بچے مر جائیں۔ جگر کی بات ہے، حوصلے کی بات ہے۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔